جنگ کا آغاز نہیں ہوا اور بھارتی 3 فوجی اہلکار جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے. ان کا میڈیا جو ہے نا وہ بالکل نریندر مودی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی اس کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے, اسی لیے اسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے. انڈیا کے میڈیا کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے. کانگریس کے ایک رہنما نے ٹاک شو کے اندر ہی جو ہے اسے بے نقاب کر دیا, تو بڑی وہاں پہ سکتہ تاری ہو گیا. وہ جو اینکر تھی وہ بیچاری, اس کو سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں جاؤں, میں کیا کروں, کس کو منہ دکھاؤں. میں تو وہی سوچ رہا ہوں کہ اگر ان کو بلانا, اپنے پاکستانیوں کو بلانا بند کر دیا تو ارنب گوسوانی نے اب بیچنا کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, لگتا ہے کہ بھارت کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا ہے, اور جناب پاکستانیوں کے حوالے سے ایک اور حکم جاری کر دیا ہے. انہوں نے یوٹیوب چینل بند کیے, انسٹاگرام بند کیے, اب ایک اور پابندی انہوں نے لگا دی ہے. اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے تفصیلات شیئر کریں گے. اور ابھی جو ہے وہ جنگ کا آغاز نہیں ہوا اور بھارتی فوجیوں کی ہلاکت ہو گئی ہے ایک حادثے کے اندر. مقبوضہ کشمیر میں ہی واقعہ پیش آیا ہے. وہاں پہ یہ ہلاکت کیوں ہوئی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سندھ طاس معاہدہ, انڈس واٹر ٹریٹی, جس کو نریندر مودی جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے. ابھی تو اس نے اپنے آپ کو صرف سسپینڈ کیا ہوا ہے, لیکن وہ اسے باقاعدہ طور پہ ختم کرنا چاہتا ہے. انڈیا کے اپنے اندر سے جو ہے اب آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ یہ بیوقوفی مت کرنا. تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو کے اندر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جو آرڈیننس فیکٹریز ہیں بھارت کے اندر, یعنی آرڈیننس فیکٹریز جو اسلحہ بناتی ہیں بھارتی افواج کے لیے, اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کے جو ملازمین ہیں, وہاں پہ کام کرنے والے افراد ہیں, ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. اور ان کی چھٹیاں منسوخ کرنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب ان سے کہا ہے کہ آپ سٹینڈ بائی کے اوپر رہیں, کوئی چھٹیوں کے اوپر نہیں جائے گا کیونکہ آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ہمیں اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ زیادہ شاید بنانا پڑ جائے. ذہن میں رکھیے گا کہ چھوٹا اسلحہ جو ہے وہ تو ویسے ہی بنتا ہے, ہمارے یہاں بھی بنتا ہے, مطلب 9mm وغیرہ اور اس طرح کی جو ایمونیشنز ہے, گولیاں بھی بنتی ہیں ہمارے یہاں پہ, تو اسی طرح وہاں پہ بھی بنتی ہیں. تو وہاں کی جو آرڈیننس فیکٹریز ہیں ان کی خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی چھٹیاں جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں. دوسرا جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ نریندر مودی نے جناب جو ایئر چیف ہے بھارت کے, ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ, ان سے جو ہے وہ نریندر مودی نے ملاقات کی ہے. اس سے پہلے نیول چیف سے بھی ملاقات ہوئی تھی, اور جو ان کے آرمی چیف ہیں ان سے بھی ان کی یہ ملاقات ہو چکی ہے. انڈین بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی, ان سے نیول چیف سے پہلے ملاقات ہوئی تھی, اب ان سے بھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. اب اس کو اس تناظر میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے, کیا بھارت کچھ بڑا کرنے والا ہے جو ایک ایک کر کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یا پھر وہ بیسکلی ان سے بریفنگ دے رہے ہیں کہ جی کیا ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اور اگر ہم نے کچھ کیا تو پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ رسپانس کتنا بڑا آ سکتا ہے. اچھا, ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جو بھارت کی صورتحال ہے اس میں فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آخر اس کا مقابلہ کریں کس طرح. اور جب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ فرسٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہی کوئی بیوقوفی ہوتی ہے. تو اور جب آپ کا دشمن اس قسم کا ہو کہ وہ کوئی بھی ایسی ویسی اوٹ پٹانگ جو ہے حرکت کر سکتا ہے اپنے سیاسی فائدے کے لیے, تو یو نیور نو کہ وہ جو ہے وہ کوئی بیوقوفی کر بیٹھے, اور اس کے بعد میں اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بعد میں دیکھتا رہے گا, لیکن اس کا چانس ہے کہ اس کی طرف سے کوئی ایسی بیوقوفی ہو سکتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اور جو خبر ہے جی اس کے مطابق جو پچھلے دنوں ایک جو نیول آفیسر تھے پہلگام میں جن کی ہلاکت ہوئی تھی, اور ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا, جن کی بیوہ کی جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں وہ بہت افسردہ تھیں, رو رہی تھیں, اور ان کی ایک تصویر آئی تھی جس میں وہ اپنے ہسبینڈ کی بالکل لاش کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی مسلمانوں کو اور کشمیریوں کو ٹارگٹ مت کریں, ان کا اس سارے معاملے کے اندر کوئی قصور نہیں ہے. تو اس کے بعد ان کے اگینسٹ اتنی کو ایک گندی اور واہیات قسم کی ایک کیمپین جو ہے اس خاتون کے خلاف شروع ہوئی ہے کہ انڈیا خود جو ہے وہ شوق میں چلا گیا کہ یا آخر ایک بیوہ کے ساتھ جو ہے کوئی اس طرح کی زبان کس طرح استعمال کر سکتا ہے. وہ لوگ خود حیران اور پریشان ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے یہ ایک وہاں کا ٹویٹر صارف تھا, اس نے لکھا جی کہ نروال کی بیوہ پر تنقید کرتے ہوئے اس نے کہا جی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں یہ کشمیریوں سے ملنے جاتی تھی, یہ ایک کشمیری لڑکے سے بھی ملنے جاتی تھی اور اکٹھے رہتے تھے. مطلب یہ اتنا گندا اور گھنونا قسم کا الزام جو ہے اس نیول آفیسر کی بیوہ کے اوپر جو ہے وہ لگایا گیا ہے. ادھر ایک راہل پنڈتیا ہیں, انہوں نے اسی کے اوپر جواب دیا. انہوں نے کہا یہ وہی طریقہ ہے جس سے یہ ناکام لوگ فوجی اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ اس نے وہ نہیں کیا جو یہ سننا چاہتے ہیں, وہ نہیں کہا جو یہ سننا چاہتے ہیں. یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک سپاہی کی کتنی عزت کرتے ہیں.
بالکل گھٹیا لوگ ہیں. مطلب یہ اس نے جو ہے اس ٹویٹ کے ذریعے اس نے یہ کامنٹ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک بڑا کلپ جو ہے اس وقت وائرل ہو رہا ہے ٹی وی سکرینز کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ پہلگام واقعے کو جواز بنا کر نریندر مودی بیسکلی جو کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے, اور اصل کہانی میں نے آپ کو بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ووٹ مانگنا چاہ رہا ہے. تو کانگریس کے ایک رہنما نے ٹاک شو کے اندر ہی جو ہے اسے بے نقاب کر دیا. اپوزیشن رہنما نے لائیو پروگرام میں جو ہے وہ نریندر مودی کے حوالے سے جو ہے اس نے کہا کہ جی یہ پہلے بھی جو ہے شہیدوں کے نام پہ جو ہے ووٹ مانگتے رہے ہیں. تو ان کی جو ایک اینکر پرسن ہے جو یہ ٹاک شو کنڈکٹ کر رہی تھی, اس نے کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, نریندر مودی کو جو گل کرتے ہیں اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اس نے کہا جی اس نے ماضی میں ایسا کبھی نہیں کہا ہے. تو کانگریس کے اس نے رہنما نے کہا جی اس نے کہا ہے میں آپ کو سنا سکتا ہوں. اس نے کہا جی آپ کلپ جو ہے وہ ڈھونڈ کے نکالیں تو میں چلا دوں گی اگر آپ نکال سکتے ہیں. تو وہ کانگریس کا جو رہنما ہے اس نے یہ کلپ ڈھونڈ نکالا اور ڈھونڈ نکال کے اس نے چلوا دیا. تو بڑی وہاں پہ سکتہ طاری ہو گیا. وہ جو اینکر تھی وہ بیچاری اس کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ میں کہاں جاؤں, میں کیا کروں, میں کہاں کس کو منہ دکھاؤں. اور ظاہری بات ہے ان کا میڈیا جو ہے نا وہ بالکل نریندر مودی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی اس کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے, اسی لیے اسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے. انڈیا کے میڈیا کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے. اور اب اس کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں. اور وہ ڈیولپمنٹ ہے جناب یہ جو لیٹر آپ سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ جناب ان کی جو آرگنائزیشن ہے نیوز براڈ کاسٹرز اینڈ ڈیجیٹل ایسوسیشن, تو ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ جاری ہوا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ بیسکلی میں پڑھ دیتا ہوں, اس میں لکھا ہے جی ریفرین فرام انوائٹنگ اینٹی انڈیا کامنٹیٹرز فرام پاکستان, کہ پاکستان سے آنے والے جو مبصرین ہیں یا جو تجزیہ نگار ہیں یا جو صحافی ہیں ان کو بلانا آپ بند کر دیں, ان کو اپنے پروگراموں میں نہ بلائیں. اچھا میں تو اس پہ اعتراض کرتا رہا ہوں کہ جو بلاتے ہیں یا تو وہ بہت سافٹ ہوتے ہیں یا ہمارے مین اسٹریم میڈیا سے تعلق نہیں رکھتے. موسٹ آف دیم, سم آف دیم آر دیر, لیکن موسٹ آف دیم وہ تعلق نہیں رکھتے. تو پاکستان کا جو موقف ہے جتنے اسٹرانگ طریقے سے پہنچانا چاہیے وہ پہنچا نہیں پاتے, یا پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ دو نمبری ہوتی ہے اور وہاں پہ ان کے آڈیو لیولز جو ہیں گرا دیے جاتے ہیں. اور جو عام طور پہ اینکرز ہیں ارنب گوسوامی وغیرہ جیسے گھٹیا انسان ہو گئے, وہ پاکستانی جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان سے بدتمیزی کرتے ہیں, مطلب ان کو بڑے ہی بلی کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو میں تو ہمیشہ یہ مانتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں کو ایکچولی جانا ہی نہیں چاہیے, ان شوز کے اندر نہیں جانا چاہیے. لیکن وہ جتنے جا رہے تھے اور جو بات کر رہے تھے تو وہاں پہ ان کی بھی جو ہے اب بس ہو گئی ہے. انہوں نے یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ لیٹر جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا جی ان کو آپ بلانا بند کر دیں, اور یہ جو ہے یہ طریقہ کار جو ہے درست نہیں ہے. تو میں تو وہی سوچ رہا ہوں کہ اگر ان کو بلانا, اپنے پاکستانیوں کو بلانا بند کر دیا تو ارنب گوسوامی نے بیچنا کیا ہے؟ وہ تو اس کے علاوہ اور تو کچھ بیچنا ہی نہیں آتا اسے, کہ وہ جو ہے پاکستان کی جو نفرت ہے اسے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرتا ہے. تو اب اگر یہ آپ نے نہ کیا تو اس نے کیا بیچنا ہے پھر بیٹھ کے؟ تو اس کو تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ لگا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو واقعہ پیش آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ نیشنل ہیرلڈ آن سنڈے, اس میں جو ہے یہ اشوک سوین ہیں, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, اور یہ آرٹیکل جو ہے وہ انڈیا کے لیے بڑا زبردست ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کا. وائی سسپینڈنگ دا انڈس واٹر ٹریٹی از اے بیڈ آئیڈیا, کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے, اس سے آپ کو نقصان ہوگا. یہ بھارت کے لیے لکھ رہے ہیں. میں تھوڑا سا ان کے بارے میں, ان کا وہیں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اشوک سوین از اے پروفیسر آف پیس اینڈ کانفلکٹ ریسرچ اینڈ یونیسکو چیئر آن انٹرنیشنل واٹر کوآپریشن ایٹ UPPSA یوپاسلا یونیورسٹی سویڈن. تو یہ ایک سویڈن کے پروفیسر بھی ہیں اور ہندو ہیں اور ان کا تعلق انڈیا سے ہے. انہوں نے جو ہے یہ سب کچھ لکھا ہے. آگے لکھتے ہیں the attempt to weaponize the treaty is not only impractical but also has dangerous long term diplomatic and political consequences, right اشوک سوین. تو انہوں نے یہ سب کو, اب وہ ان کا جو آرٹیکل ہے اس کی چند چیزیں جو ہم نے اس میں سے نکالی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ وہاں پہ خود لوگ جو ہے یہ بات لکھ رہے ہیں. اس نے لکھا جی سندھ طاس معاہدے کو ہتھیار بنانے کی کوشش نہ صرف غیر حقیقت پسند ہے بلکہ اس کے مستقبل میں سفارتی اور سیاسی نتائج بھی خطرناک ہوں گے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ سندھ طاس معاہدہ سیاسی تنقید کی زد میں آیا ہو. 2016 میں اڑی حملے کے بعد بھارت میں پانی کو بدلے کے طور پر ہتھیار بنانے کے مطالبات نے زور پکڑا. نریندر مودی نے عوامی جلسوں میں کہا تھا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے, لیکن بعد میں انہوں نے تحمل کا راستہ اپنایا. سندھ طاس معاہدے کی معطلی قانونی طور پر مبہم اور سفارتی سطح پر خطرناک ہے. معاہدے میں واضح طور پر منسوخی کے شک شامل نہیں ہے. مزید یہ کہ معاہدے پر عالمی بینک کے شریک دستخط ہیں جو اسے منفرد بین الاقوامی حیثیت دیتے ہیں. بھارت میں کچھ لوگ مغربی دریاؤں انڈس, جہلم اور چناب پر ذخائر بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کا پانی روکا جا سکے. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل. بھارت کے پاس ان دریاؤں پر ضروری ذخائر کا ڈھانچہ نہیں ہے, یعنی کہ ڈیمز کا ڈھانچہ نہیں ہے. اور اگر وہ ایسی تنصیبات بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے دو بنیادی چیلنجز کا سامنا ہوگا. پہلا
ہمالیہ سے ان دریاؤں کا پانی بھارتی سرزمین پر موڑنا تقریباً ناممکن بناتا ہے، تو اگر بھارت ڈیم بناتا بھی ہے تو اضافی پانی کا کیا کرے گا؟ دوسرا، کشمیر میں بڑے پیمانے پر بننے والی تنصیبات عسکریت پسندوں کے لیے آسان اہداف ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی ان خطرات کو مزید بڑھائے گی۔ مزید یہ کہ معطلی کی صورت میں بھی بھارت کے پاس پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے صرف دو محدود ذرائع ہیں، وہ سیلاب اور بہاؤ کے ڈیٹا شیئر کرنے سے انکار کر سکتا ہے، جو وہ آلریڈی کر رہا ہے، اس وقت کر رہا ہے وہ یہ۔ زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ سرحد پار پانی کے اشتراک کو سیاسی رنگ دینے سے بی جے پی حکومت ایک پنڈورا باکس کھولے گی، جسے چین بھی استعمال کر سکتا ہے۔ چین برہم پترا کے معاملے میں بھارت کے ساتھ کسی بھی مستقبل کے تصادم میں اس جواز کا حوالہ دے سکتا ہے، ممکنہ طور پر شمال مشرقی بھارت کے لیے پانی کے بہاؤ کو روک یا موڑ سکتا ہے۔ بھارت کے نیپال اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی آبی معاہدے ہیں، اگر وہ سندھ طاس معاہدے پر ایسا کرتا ہے تو ان ممالک کے ساتھ اعتماد کا فقدان پیدا ہو جائے گا۔ انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی ایک جلد بازی کا رد عمل ہے جو بی جے پی کے لیے شارٹ ٹرم میں سیاسی فائدہ تو لا سکتا ہے، لیکن بھارت کے لیے طویل مدتی اسٹریٹجک نقصان کا باعث بنے گا۔ تو یہ ان کے اپنے اندر سے یہ لوگ اب ان کو سمجھا رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ بھائی یہ نلکا نہیں ہے جس کو آپ اس طرح بند کر سکتے ہیں۔ وہاں کے لوگ خود بھی اب جب ہوش آئی ہے نا تو پھر لوگوں کو بھی جو ہے وہ اب بتانا پڑ رہا ہے کہ یار اس طرح نہیں ہو سکتا میرے بھائی جو آپ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب ایک جو ہے وہ انٹرویو سامنے آیا ہے۔ یہ بیسکلی انٹرویو جو ہے وہ کرن تھاپر صاحب کو دیا گیا ہے، اور یہ ڈینیل ماکی ہیں، سینئر فیلو ہیں جان ہاپکنز یونیورسٹی کے، انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے۔ اب عام طور پہ آپ کو لگے گا کہ بھائی اس کا یہ ڈینیل ماکی کا کیا تعلق ہے سارے معاملے کے ساتھ، لیکن یہ ایک سینئر فیلو ہے چونکہ جان ہاپکنز یونیورسٹی کا بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور امریکہ کے حوالے سے امریکہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس کے اوپر کیا خیالات رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کے انٹرویو کے چند چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو مختلف اگر اس کے ہم نے کچھ پوائنٹرز نکالے ہیں، ایک تو امریکہ کی بھارت پاکستان تنازع کے اوپر پوزیشن کیا ہے۔ اب یہ خود جان ہاپکنز یونیورسٹی میں وہیں پہ موجود ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کیا کامنٹ کیا۔ انہوں نے کہا ٹرمپ انتظامیہ میں تقسیم نظر آتی ہے، وائٹ ہاؤس جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو ایک طویل عرصے سے جاری مشکل سمجھتا ہے جسے بھارت اور پاکستان کو خود حل کرنا ہے، جبکہ محکمہ خارجہ فعال طور پر تحمل اور ذمہ دارانہ حل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تاکہ کشیدگی بڑھنے سے اسے روکا جا سکے۔ پھر ایک سوال ہوا جی پہلگام حملے پر امریکی نقطہ نظر کیا ہے، تو اس پہ اس نے کہا کہ جی امریکہ عمومی طور پر بھارت کے اس دعوے سے ہمدردی رکھتا ہے کہ پہلگام حملہ پاکستان میں موجود دہشت گرد گروہوں جیسے کہ ریزسٹنٹ فرنٹ یا لشکر طیبہ کی ایک شاخ سے منسلک ہے، حالانکہ کچھ سفارتکار مخصوص ثبوتوں پر سوال اٹھاتے ہیں جو کہ مضبوط ثبوت کے انتظار میں محتاط رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر ان سے جو ہے وہ سوال ہوا کہ جی پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ امریکہ کی ایک ہچکچاہٹ کیوں نظر آ رہی ہے کہ امریکہ کھل کے پاکستان کے خلاف بول کیوں نہیں رہا، تو اس پہ اس نے کہا جی امریکہ نے پہلگام حملے کے لیے پاکستان کی واضح طور پر کوئی مذمت نہیں کی ہے اور نہ ہی انصاف کا مطالبہ کیا، غالباً اس لیے کہ پاکستان کی حکومت سے اس واقعے کا براہ راست تعلق ثابت کرنے کے شواہد ہی موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے غیر جانبدار رویہ اپنایا گیا تاکہ قبل از وقت نتائج سے بچا جا سکے۔ پھر بھارتی فوجی کارروائی کا امکان، اس کے اوپر اس سے جو ہے وہ سوال کیا گیا۔ اس نے کہا واشنگٹن میں باخبر آراء جو ہے وہ بھارتی قیادت کے بیانات اور ماضی کے نمونوں مثلا 2016 کی سرجیکل سٹرائکس، 2019 کا بالا کوٹ کا حملہ کی بنیاد پر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بھارتی فوجی کارروائی کا امکان ہے، حالانکہ محدود انٹیلیجنس کی وجہ سے تفصیلات قیاس سرائی پر ہی مبنی ہے، یعنی کہ بھارت کے پاس جو ہے پراپر انٹیلیجنس بھی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کترا رہا ہے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ بھارتی حکمت عملی کے اوپر جو ہے وہ کیا قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ماضی کے حملوں کو دہرانے کا امکان کم ہے اور وہ ایک زیادہ مؤثر یا شاندار کارروائی کا سوچ سکتا ہے تاکہ ڈیٹرنس کو دوبارہ قائم کیا جا سکے اور بھارت میں اندرونی سطح پر طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ بھارت 2019 کے بالا کوٹ حملے کی عالمی سطح پر سمجھی جانے والی خامیوں سے سبق سیکھے گا۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ امریکی کوششیں جو ہیں وہ تحمل کے لیے کہ کسی طرح جو ہے اس میں تحمل پیدا کیا جائے، اس پہ انہوں نے کہا جی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بھارتی اور پاکستانی رہنماؤں سے بات چیت تحمل کی کوششوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ بھارت کی کالز لینے کی رضامندی کو ممکنہ طور پر مثبت علامت سمجھا جاتا ہے جو کہ ماضی کے بحرانوں کے برعکس ہے، ماضی میں بھارتی خاموش کارروائی کی نشاندہی سمجھی جاتی تھی۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ کشیدگی بڑھنے کے خدشات کیا ہیں، اس پہ انہوں نے کہا جی واشنگٹن کو ایک بڑھتی ہوئی کشیدگی کے سلسلے کا خدشہ ہے جو کہ ایک دوسرے کے خلاف اقدامات جیسے کہ 2019 میں بالا کوٹ حملے کے بعد پاکستان کی جوابی کارروائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ امریکی اثر و رسوخ محدود ہونے کی وجہ سے تناؤ کو کم کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کے اپنے فیصلوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ فوجی توازن کے حوالے سے ان سے سوال ہوا دونوں ملکوں کے درمیان، انہوں نے کہا بھارت اپنی بڑی فوج اور معیشت کی وجہ سے طویل مدتی فائدہ رکھتا ہے لیکن قلیل مدتی طور پر پاکستان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ایک تعطل کی صورتحال ہے، دونوں فریق میزائل صلاحیتوں اور ڈرون جنگ جیسے حربوں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چین کے کردار کے حوالے سے سوال ہوا تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ
2020 سے بھارت کا چین کی سرحد پر اسٹریٹجک فوکس اسے پاکستان کے محاذ سے توجہ ہٹانے پر مجبور کرتا ہے. اس سے احتیاط کا عنصر بھی پیدا ہوتا ہے، اگرچہ ابتدائی طور پر نہیں، لیکن اگر پاکستان کے وجود کو خطرہ لاحق ہوا تو چین مداخلت کر سکتا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو ڈینیل مارکی کی طرف سے آ رہی ہے کہ چین جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انٹرسیپشن جو ہے وہ ضرور کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ چیز سامنے آئی ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ پاکستانی ایکٹرز ایکٹریسز ان کے اکاؤنٹس بند کیے جا رہے ہیں، جرنلسٹ کے، پولیٹیشینز کے. عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ بھی جو ہے مجھے پتہ لگا ہے بند کر دیا گیا، اور میری اطلاعات کے مطابق یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ عمران ریاض خان اور صابر شاکر اور شہباز گل ان کے اکاؤنٹس بھی جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں. میں چند ہی اکاؤنٹس ہیں جو ابھی بچے ہیں، شاید جاوید چودھری صاحب کا ایک اکاؤنٹ بچا ہے جو ابھی تک کم از کم بند نہیں ہوا. میرا خیال میں شاید اور کس کے ہیں، مجھے ابھی تک صرف ان کا یاد آ رہا ہے، شاید ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا اور نہیں ہوں گے، لیکن مجھے صرف ابھی ان کا اکاؤنٹ یاد ہے. ہو سکتا ہے اس کو بھی آنے والے 1-2 دن کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا جائے. اچھا جی، جو ایک حادثہ پیش آیا ہے جناب مقبوضہ کشمیر میں، اب ذرا اس کی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ بیسکلی مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پہ ایک بھارتی فوجی ٹرک جو ہے وہ نیچے گر گیا رستے سے، اور اس کی وجہ سے جو ہے 3 فوجی اہلکار جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے. اب یہ بڑا امبیرسنگ ہے، آج سے چند دن پہلے جو ہے وہ بھارت کے ایک جہاز کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ نیچے گر گیا تھا، اس سے وہ پورے ایک گھر کو جو ہے نقصان پہنچا تھا. دیٹ واز ویری امبیرسنگ. اب یہ جو ہے وہ ایک حادثہ پیش آیا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ظاہری بات ہے کوئی ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی میل فنکشن ہوا ہے گاڑی کا، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بھارت کے جو وسائل ہیں، جو فوجی وسائل ہیں، ایئر فورس کے وسائل ہیں، ایون نیول وسائل ہیں، اس کے بارے میں ہمیشہ سوال اٹھتے ہیں کہ جناب ان کے پاس اپ ٹو دماغ چیزیں نہیں ہیں. اور اکثر اوقات جو ہے، میں نے ابھی پچھلے دنوں پوری ایک آپ کے ویلاگ میں نے کیا تھا ہیلی کاپٹرز کے بارے میں کہ ان کے ہیلی کاپٹرز کا بھی بہت برا حال ہے. تو دس ایکچولی جسٹ برنگز دیم مور شیم کہ آپ کے 3 فوجی جوان جو ہیں وہ آپ کی ناقص پلاننگ وغیرہ کی وجہ سے یا جس قسم کے آپ نے انتظامات ان کے لیے کیے ہوئے ہیں وہ، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ 700 فٹ گہری کھائی میں جا کے یہ ان کا ٹرک جو ہے وہ گرا ہے. تو فوجی ٹرک جو ہے قومی شاہراہ 44 پر مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہے وہ سری نگر جانے والے قافلے کا حصہ تھا، اور حادثہ جو ہے وہ بیٹری چشمہ کے قریب صبح 11:30 بجے پیش آیا ہے، جس میں فوجی جوان جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں باقر سجاد صاحب، انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ دی ہے، اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جی ایران جو ہے وہ اب کوئی رول ادا کرنے جا رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان میڈیٹ کروانے کے حوالے سے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بھارت کے ایران کی جانب سے جو ہے وہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں سے جو ہے ملاقات فون کے اوپر بات ہوئی تھی. اب انہوں نے یہ بتایا کہ جی سید عباس اراغچی جو کہ فارن منسٹر ہیں ایران کے، وہ پیر والے دن یا کہ کل جو ہے وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، اور اس کے بعد بدھ کو جو ہے وہ بھارت جا رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب جو عام طور پہ ایک زمانے میں خود جو ہے وہ ایک دوسرے کے کافی مخالف رہے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس معاملے پہ میڈیٹ کروانے کے لیے تیار ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان کے کسی طرح معاملہ جو ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکے. اس کے علاوہ جناب صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ 4 آرڈیننسز جاری کر دی ہیں، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ پیر کی شام 5 بجے طلب کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جناب آج جو بریفنگ دی جانی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اور عطا اللہ تارڑ کی جانب سے، مجھے نہیں پتا اب یہ ویڈیو آپ اس وقت کب دیکھ رہے ہیں، لیکن آخری اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ جی ہم نہیں اس کے اندر آ رہے. اس سے پہلے قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی کا، پارلیمانی کمیٹی کا جو ہے اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے شرکت سے انکار کر دیا تھا. اب بھی جو ہے وہ اس بریفنگ کو لینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.